رام مندر کے بعد اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ رام مندر سے پہلے یا رام مندر بننے کے بعد میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس امید سے کہ انہیں بغیر تعصب کے، ٹھنڈے مزاج سے اور اخلاقی امور کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اسلام آپ کو کیا سکھاتا ہے، آپ کا ملک، آپ کی سماج کی جو ثقافت ہے، جس ایریے میں آپ رہتے ہیں وہاں کا رکھ رکھاؤ کیا ہے، اس کو امن اور سلامتی سے کس حد تک آپ رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ بد امنی نہ کسی بھی جگہ پھیلے۔ اس میسج کو بہت سنجیدگی سے سن لیجیے گا۔ جناب، میں صرف اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ رام مندر سے پہلے اور رام مندر کے بعد ہمارے اوپر کچھ واجبات اور کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلی بات یا پہلا واجب تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ اگر مسلمان کے پاس علم و بصیرت ہو تو اسے اللہ کی طرف دعوت دینی چاہیے، جہاں تک ممکن ہو سکے اسلام کی حقانیت واضح کرے، کیونکہ یہ مسلمان کسی کی طرف سے کسی یہودی، عیسائی یا کسی بھی غیر مذہب والے شہری کے ساتھ سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑا احسان تبھی کرے گا جب وہ اسے امن اور سلامتی کی اور توحید کی دعوت دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص کسی خیر کی طرف رہنمائی کرے تو رہنما کے لیے عمل کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں خیبر جب بھیجا تھا تو فرمایا تھا کہ یہودیوں کو پہلے اسلام کی دعوت دیں، اور پھر فرمایا اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو راہ ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے، جو شخص اچھے راستے کی دعوت دے تو داعی کو پیروی کرنے والے کے اجر کے برابر اجر ملے گا، اور اس سے جو عمل کرنے والا ہے نا، اس کا عمل کم نہیں ہوگا۔ تو مسلمان غیر مسلم کو اللہ کی جانب دعوت دے، یہ پہلی ذمہ داری جو ہم پر واجب ہے۔ دوسری بات جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر کوئی غیر مسلم شخص آپ کے ملک میں رہتا ہے، آپ اس ملک میں رہتے ہیں جو کہ مسلمانوں کی اکثریت یا مسلم ملک ہے، یا اس نے پناہ لی ہوئی ہے ایسے ملک میں، یا ان سے معاہدہ لیا گیا ہو، تو مسلمان اس پر جانی اور مالی ظلم نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کی عزت پر حملہ کرے گا، بلکہ اس کا معاملہ جتنا امن اور سلامتی مسلمانوں کو آپ کے ملک میں چاہیے، اتنی ہی امن و سلامتی غیر مسلم کو بھی آپ کو پرووائڈ کرنی پڑے گی۔ یہ اسلام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں لاتعداد لوگ غیر مسلم بسے ہوئے ہیں، عرب ممالک میں لاتعداد لوگ غیر مسلم بسے ہوئے ہیں، لیکن بھائی بھائی کی طرح سے رہتے ہیں۔ امن اور سلامتی ہر معاملے میں سعودی عرب کی حکومت اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ انہیں بھی وہی حقوق دیے جائیں، کیونکہ یہ یہاں پر رہ رہے ہیں، یہاں پر مقیم ہیں، اور ان کے حقوق بھی اتنے ہی ہیں جتنے کہ مسلمانوں کے ہیں۔ تو یہاں آپ کا کوئی بھی ملک ہو، آپ ایون ہندوستان میں جو رہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہوں تو ہم کسی طرح سے ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کر کے اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے۔ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ اگر آپ کسی پر ظلم اور زیادتی کریں گے تو آپ کی پکڑ ہوگی، اور آپ کو اللہ رب العالمین اس ظلم اور زیادتی کی وجہ سے سزا بھی دے گا۔ تیسری بات یہ کہ ایسے غیر مسلم کے ساتھ خرید و فروخت اور کرایہ داری کا معاہدہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جو کہ چاہے کہیں بھی رہتا ہو، اس کے ساتھ ہمیں معاملہ کرنا ہے، اس کی دکان سے سامان خریدا جائے گا ضرورت کے تحت، اور مسلمان کو خرید و فروخت میں یہ آزادی دی گئی ہے
کہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، تجارت اگر کوئی کر رہا ہے، نفع بخش تجارت، حلال تجارت اور حلال چیزیں بیچ رہا ہے، تو بیچنے والا کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کو صرف اس لیے نہیں چھوڑا جائے گا کہ یہ جناب غیر مسلم ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اگر بہت سارے مسلمان دیانتدار نہیں ہوتے اور ہندو دیانتدار ہوتے ہیں، غیر مسلم دیانتدار ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ دیانتدار سے معاملہ کریں۔ تیسری بات جو واجب ہے وہ یہ کہ سلام کرتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں ان کے لیے بھی اخلاقی امور میں جب تک کہ وہ ہمارے ساتھ اچھی طرح سے پیش آ رہے ہیں، ہمیں بھی فرض بنتا ہے ہمارا بھی کہ ہم ان کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے پیش آئیں، اور وہ ہمارے پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کا حسن سلوک ان کو بھی، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اگر پڑوسی ہے تو ہمارے یہاں مسلمان پڑوسی ہو یا غیر مسلم پڑوسی ہو، مسلمانوں کی بدبختی یہ ہے کہ ان کو تنگ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پڑوس میں اگر مسلمان بس رہا ہے تو مسلمان کبھی اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ وہ اس کا پڑوسی جو ہے وہ، اگر آپ اپنے پڑوسی کا خیال کرنا شروع کر دیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا، اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ آپ کے اسلام سے متاثر ہوگا، آپ کے اخلاق سے متاثر ہوگا، لیکن معذرت کے ساتھ صاف صفائی، گندگی، برا ماحول یہ آپ ہی کے محلوں میں نظر آتا ہے، جبکہ اس کے بالکل برعکس ہونا چاہیے۔ پڑوسی ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جبرائیل مجھے پڑوسی کے بارے میں تاکیدی نصیحت کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ پڑوسی کو وراثت بھی دے دی جائے گی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ چنانچہ اگر پڑوسی غیر مسلم ہے تو تب بھی اسے پڑوس کا حق حاصل ہے، اور اگر وہ پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی ہو تو اس کے لیے دوہرا حق ہے، پڑوسی کا بھی اور رشتہ داری کا ہے۔ اور اگر غیر مسلم پڑوسی غریب ہے تو اسے زکوٰۃ سے بھی مال دی جا سکتی ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، جن لوگوں نے، یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہی غیر مسلموں کے بارے میں جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ کا انصاف تب ہوگا جب آپ غیر مسلم کے ساتھ ان کا حق ادا کریں گے، انہیں نواز و نصیحت کریں گے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، یا رام مندر ہو یا رام مندر سے پہلے ہو یا رام مندر، ہم اپنے واجبات اور امور جو ہمیں کرنے چاہیے تھے، جو ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے ان کو بھلا دیا۔ آپ اسی وجہ سے آج رسوا ہو رہے ہو۔ صحیح حدیث میں ہے، سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی والدہ ان کے پاس صلح حدیبیہ کے دور اس میں مالی تعاون کے لیے آئی، اور وہ اس وقت مشرک تھیں۔ آپ سن لیجئے، یہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ان کی والدہ مالی تعاون کے لیے آئی تھی اور وہ مشرک تھیں، اسلام نہیں لائی تھیں۔ تو سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعاون کرنے کے لیے اجازت چاہی کہ کیا وہ اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہوگا؟ ذرا آپ مجھے بتائیے۔ آپ رام مندر اور فلانے مندر اور ڈھمکانے مندر کی رنجشوں میں نہ پڑیے، یہ آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا تم ان کے ساتھ کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو۔ اگر وہ محتاج ہیں ان کی مدد کرو، اگر وہ آپ کی ضرورت کے محتاج ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں قوت بخشو، اگر آپ کے وہ تعاون کے محتاج ہیں تو ان غیر مسلموں کو، چاہے وہ ہندو ہوں، جین ہوں، سکھ اور عیسائی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے ساتھ آپ تعاون کریں۔ البتہ ان کے تہواروں میں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کے تہواروں میں اسی طریقے سے شریک ہوں جیسے کہ وہ شریک ہوتے ہیں، یہ کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کا سر صرف اللہ کے سامنے جھکے، آپ عبادت کریں تو اس کی عبادت کریں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، عبادت کریں تو اس کی کریں جس نے آپ کو اس روئے زمین کو پیدا کیا ہے، صرف اور صرف یہ مطالبہ آپ سے کر رہا ہے۔ البتہ آپ ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے رہیں، وہ آپ کے پڑوسی ہیں، اور آپ یقین جانیے یہ رام مندر یا کوئی اور مندر، بابری مسجد اگر
ٹوٹی ہے یا کوئی مسجد اگر ٹوٹی ہے تو یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. آپ یقین جانیے یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اگر ہم ان واجبات پر ان اصولوں کو اپنا لیں تو یقین کیجئے کہ ایک سماج، خوبصورت سماج پیدا ہوگا، دلوں میں وسعت پیدا ہوگی. آپ کے پڑوسی آپ کو دیکھ کر عزت اور احترام کریں گے جب آپ اپنے محلے میں صاف صفائی رکھیں گے، جب آپ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں گے، جب آپ اپنے پڑوسی کی ضرورت کو پورا کریں گے. حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمان کا جو پڑوسی ہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہے، اس کی شر سے محفوظ نہیں رہتا. الا من رحم اللہ، الا من رحم اللہ. دینداری اور دیانتداری، بڑے بڑے جبے، بڑے بڑے ایسے عجیب و غریب منظر آپ دیکھیں گے اور ان کے نام کے آگے حاجی اور پاجی اور نہ جانے کیا کیا لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن معاملات میں وہ مسلمان اور غیر مسلم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دھوکہ بھی دیں گے اور نہ جانے کون کون سی باتوں میں ملوث ہوں گے. بہرحال میرا صرف پیغام آپ تک پہنچانا کا مقصد یہ تھا کہ آپ متاثر نہ ہو. ہم اپنے آپ کو درست کر لیں. اللہ رب العالمین آپ کے تمام امور میں آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا اور آپ کو اللہ رب العالمین قوت اور طاقت بھی بخشے گا. مجھے امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اور چینل سے سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیا کیجئے تاکہ ہماری اس چینل کی ویڈیوز دوسروں تک پہنچے اور توحید کا نعرہ دوسروں تک بھی آپ پہنچائیں. یہ دعوت ہے، دعوت توحید ہے، دعوت امن ہے، دعوت سلام ہے. اللہ رب العالمین اس سلامتی کو عام کرے. البتہ ایک بار پھر میں عرض کروں کہ وہ آپ کو سیاستدان، آپ کا جو پڑوسی ہے، اگر وہ آپ کو غلط استعمال کر رہا ہے، آنکھیں کھول کر کسی کو ظلم اور زیادتی نہ کرنے دیں اپنے اوپر، اور نہ ہی آپ کسی پر ظلم اور زیادتی کریں. امن اور سلامتی کا گہوارہ اگر آپ اپنے ملک کو بنانا چاہتے ہیں تو ان اصولوں پر کام کرنا شروع کر دیں. یقین جانیے فضا بدلنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان